امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے نام پر غزہ کی پٹی اور فلسطین کو خالی کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے سب سے بہترین دوست ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام پایہ تکمیل تک ضرور پہنچے گا۔ سعودی عرب نے یہودی ریاست کے قیام کا مطالبہ سرے سے مسترد کر دیا۔ آسٹریلیا نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی پریس کانفرنس خطے کا امن برباد کر دے گی۔ یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے رسپونڈ کرتے ہوئے کہا کہ خلیج کا امن خطرے میں ہے۔ اردن، شام، مصر اور عراق میں بھی تشویش کی لہر۔ امریکہ، کانگریس، سینٹ، پارلیمنٹ اور عوام کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ حالیہ پریس کانفرنس کے بعد مسلم دنیا کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ آنے والے ہفتے میں عرب لیگ کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ امریکی دفتر خارجہ نے پریس کانفرنس پر بریفنگ دیتے ہوئے گول مول رائے کا اظہار کیا۔ فائنینشل مارکیٹ انسرٹینٹی میں اضافہ نوٹ ہوا اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرائن کی فوجی مدد کے لیے یوکرائن کی زمین مانگ لی۔ ڈیفنس اینالسٹ رپورٹ کے مطابق یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یوکرائن میں فوجی اڈے بنانا چاہتا ہے، رشین موومنٹ کو واچ کرنا چاہتا ہے اور ساتھ کے ساتھ یوکرائن کے ذخائر کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے۔ یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی نے رشین پریزیڈنٹ پوٹن سے براہ راست ملاقات کرنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ جیو پولیٹیکل منظرنامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ چائنا نے ٹیرف ٹریڈ ٹیکس کے بعد امریکی پروڈکٹ پر ہیوی ٹیرف ٹریڈ ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ چائنا، رشیا اور ایران فلسطین کے اصولی موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ حزب اللہ، حماس، حوثیز، شیعہ گروپ اور ایران ہائی الرٹ ہیں۔ آنے والے ہفتے میں کسی بھی وقت جنگ کے شعلے بھڑک سکتے ہیں۔ فلسطین کے عوام کی جانب سے امریکی مطالبہ سرے سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ پالیسیز رسک آن ہونے کی وجہ سے دنیا بڑے پولیٹیکل اور فائنینشل کرائسس کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ This geopolitical update is brought to you by foruxustad.com